اہل بیت کو مسئلہ پوچھ کے تے اللہ دے بندے ایویں تقابل نہ کر، ایویں آڈا نہ لوا۔ صحابہ دا تے آل دا تے آڈا ہی کوئی نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نو تے بندے جان دینا، انہاں دی ایک دعا پڑھ دینا۔ وہ فرمایا قرآن دے سامنے کھلو کے دعا پڑھ رہے ہیں بڑے وسوخ نال، انہاں کہا یا اللہ عمر کی زندگی میں وہ دن نہ آئے جب مشکل ہو اور علی نہ ہو۔ سانو مشکل مسائل علی دس دینے، یہ دا مطلب ہے حضرت علی باب مدینۃ العلم سان۔ شکریہ کہ بلا یہ دا مطلب ہے کہ جویں دین نو حضرت علی نبی کو سمجھے نا، انج کسے نے نہیں سب دو حدیثہ میں پڑھ دینا، انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، انا دار الحکمت وعلی بابہا، میں علم دا شہر ہاں دروازہ پھیر علی ہے، تے جے میں حکمت دا گھر ہاں تے دروازہ پھیر بھی علی ہے۔ جے علم لینا جے تامی علی کو آ جاؤ، جے حکمت لینی جے تامی علی کو۔ اور نبی دو ہی چیزاں دے عالم نے جڑا قرآن حکیم نے سورہ جمعہ دسا یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب دا عالم بھی تو ہیں تے حکمت دا عالم بھی تو ہیں۔ میرا خیال ہے حضرت علی والی گل تے بعد دی گل ہے جنہ محمد نو پڑھ سمجھ لے علی کو کہڑے بڑے ہوں۔ سبحان اللہ۔ محمد میں پیس بھی اپان میں ڈڈ ناٹ نو ریڈ اینڈ رائٹ، وہ جس مذہب وچ رسول نو لکھنا پڑھنا نہیں ہوندا انہاں دا فقہ نال کی تعلق ہے۔ یار افسوس دی گل ہے اے مزار سید ہے تے جڑا حضرت علی دی تعظیم نہیں کردا انہاں دی کی تعظیم کرے؟ یہ دا مطلب ہے سادات دی تعظیم تے وہ کرے گا جڑا مولا علی دی تعظیم کرتا جناب سیدہ دی تعظیم کرتا ہو، تے سیدہ دی تعظیم بھی وہ کرے گا جڑا مصطفیٰ دی تعظیم کرتا ہو۔ نبی پاک دی آواز تو آواز اچھی کر دی تو عمل ضائع ہو جاندے، نبی تو اگے قدم بتائیے تو عمل ضائع ہو جاندے۔ اے پیغمبر دا احترام ہے ساڑھے نزدیک، جمیں دین دا علم علی نے نبی کو لے ہے کسے نے نہیں لے۔ بہت شکریہ۔ اسا لوگ آندے نے راوی فلانا راوی او دا راوی او دا راوی، کنے تینوں کنے آکھیا اونے آکھیا، تینوں کنے آکھیا اونے آکھیا، اور تینوں کنے آکھیا اور میں نے اونے آکھیا، گلاں ایویں پھیل دیاں اخیر تے وچ ایک بھی بندہ جھوٹا آ جائے تے لوگ آندے نے سارا کچھ ہی کیا آ جائے اور او وچ پیا نا اس سے سچی گل کیتی۔ یہ دا مطلب ہے روایتاں انجے ہی پہنچیاں نے، دین انجے ہی پہنچیا ہے۔ اینو علم الرجال آندے نے، اسماء الرجال دا علم آندے نے کہ بندیاں دے متعلق جاننا کہ بندہ وچ کون کون سی، تانوں کنے آکھیا، تانوں کنے آکھیا، تانوں کنے آکھیا۔ جنہاں کولوں اساں دین لیا نا انہاں دے متعلق اہل سنت دے بہت بڑے امام کسے پوچھیا کہ ایک میں حدیث تواڈے کولوں پوچھنی سی، یہ فرماندے نے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اللہ فرماندا ہے حدیث قدسی، لا الہ الا اللہ واسنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جڑا تے داخل ہو گیا وہ عذاب تو محفوظ ہو گیا۔ کیا یہ روایت صحیح ہے؟ اس کا تینوں کنے دسی ہے؟ اس کا موسیٰ کاظم، اس کا انہاں کتوں کو لئیے، وہ فرماندا ہے انہاں آکھیا میں اپنے باپ کو لئیے، انہاں اپنے باپ کو، جعفر صادق کو، انہاں محمد باقر کو، انہاں حضرت سجاد کو، انہاں حضرت امام حسین کو، انہاں علی کو، تے انہاں نبی کو، تے انہاں اللہ کو۔ انہاں کہ اللہ دے بندے تو حدیث دی تحقیق پہ کرنا ہے، اجڑے نا پڑھے نہیں نا، اے نا لکھ کے پاگل دے گل چ پائیے تے پاگل ٹھیک ہوئی۔ سبحان اللہ، بولو بھائی بولو۔ اے ناواں دی انی تاثیر ہے کہ اگر دیوانے دے گل چ نا لکھ کے پائے جان تیری تاثیر نال دیوانہ ٹھیک ہو جائے۔ ایمان نال فرما اے جدی نسل دے نا عقل نو ٹھیک کر دیندے نے انہوں ہزیان کیسے ہو جائے؟ آباد رہو جی۔ اسا دین لیا ہے حضرت علی علیہ السلام کو۔ یہ دا مطلب ہے بندے حسن جڑے پوچھ دے سن، بندے حسن جڑے دس دے سن۔ کچھ پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہا ہے، وہ کچھ دس دے نے کہ ہون رسول اے کہہ کے گئے۔ میرا خیال ہے کہ یہ دیتے ہی تھوڑا جا اتفاق کرنا چاہیے ہے۔ ایک گل کی ہے بندیاں نو کی گل ہے، ایتھے قرآن دی سائٹ تے لکھیا نے یعنی کند ذہن تھے یاد بات نہیں رہتی تھی۔ یہ دا مطلب گل بھول جاندی سی، نبی دس دے سن تے بھول جاندی۔ اور یارا میں ایک آیت پڑھی ہے، ای تو بھول بھی سکتا کوئی بندہ، یار کیڑی پڑھی سا ہو سکتا کچھ سارے نو یاد ہوئے، سارے نو یاد نہیں بھی رہ سکتی۔ جڑی میں آیت پڑھی ہے سورہ توبہ دی آیت پڑھی ہے، میں نمبر بھی دسیا سی 122 نمبر، اگر کسی نمبر یاد نہ رہے وہ کہتا یار آیت میں تھوڑی تھوڑی یاد ہے تے نمبر میں نو یاد، کئی بندے نے نمبر میں نو یاد ہے۔ جڑے بندے عباسیاں پڑھیندے نے انہاں نو آیت یاد رہنی، انہاں نمبر یاد۔ اور یار آیت یاد نام ہی ہوئے تے نمبر تے یاد رہ ہی سکتے۔ سورت دا نام توبہ کم از کم، سورہ توبہ آیت دا نمبر 122۔ سورہ توبہ تو انہوں الحمدللہ یہ مل جائے گی جناب 10ویں اور 11ویں پارے چوں، انہاں کو تو بندہ یاد رکھ سکتا کہ اس مولوی کوئی آیت پڑھی سی کوئی
سورہ توبہ دی کو پڑھتا سی 122 نمبر 122 نمبر بہت بڑی بات انہیں دس دیتا ہے کہ 122 نمبر یہ مطلب ہے بندہ ہوشے چ بیٹھا سی تے جنوں کھ پتہ نہ رہا ہو پہ کی اس پڑھیا ہے بیٹھا تو ہے سی انہوں بندے پوچھنے گے تیرا نبی تیرا مولوی تے دھیان نہیں سی تیرا مولوی تے ایڑا نبی پاک دے دربار چ اٹھ کے جاندا ہے تے نال دے نوں پوچھدا ہے نبی کی پہ آندا سی او دا پھر نبی ال دھیان نہیں سی نا پھر نہ کی مندے نہیں جڑا نبی تے جدا دھیان نہیں نا ساڈا او دے تے کوئی دھیان موج کرے ہو جڑا نبی تے دھیان نہیں رکھدا سانوں تے دھیان دین دی کیڑی لوڑ لگا پھر اساں دین او دے کول لینا ہے جدا نبی تے دھیان ہوے تے نبی دا او دے تے دھیان ہوے قرآن تے میرا تے اساں دین او دے کولوں لیا جدا دھیان کریے تے عبادت ہو جاندی جدا منہ ویکھنا عبادت تہاڈی خیر ہوے جی بہت مہربانی اتنا خوبصورتی نال تسی سماعت فرما رہے ہو یہ مطلب ہے میری دلیل ہونی اتوں تک پہنچی کہ نبی پاک دے دربار چ بہ کے اگر کوئی بندہ بعد چ پوچھدا کہ نبی کی آکھیا یہ مطلب ہے یادداشت کمزور سی نہیں نہ یاد رہا کوئی گل نہیں یار چھڈو پراں نہیں یاد رہندا اور اتنے بھی سارے تقریر نہیں یاد رہنی کی ہو گئے تمہیں سارے میری تقریر یاد ہو گئی نہیں یاد نہیں نا یہ مطلب ہے کہ سانوں بھی نہیں یاد رہندی میں بھی کئی بار وڈیا مولویاں سننا نہیں یاد رہندی کوئی عرض والی گل نہیں یار نہیں رہندی سانوں بھی نہیں رہندی سار اٹھاؤ یار سانوں بھی جمعہ پڑھیا بڑے بندے جمعہ پڑھتے ہیں واپس آؤں آ تقریر سنا مولوی کی وہ آندا یار کی پہ کرنا وہ مولوی کی تھی میں کتوں یاد ساری کر یہ مطلب نہیں نہ ساری یاد رہندی جمعہ سارے یاد کروڑاں بندے مر گئے نے تے جنازہ اجے سارے یاد نہیں روز بندے مردے نے میں سنن نہیں لگا تو ہی خوف زیادہ نہ ہو اللہ دیو بندے میں تو گل مثال پہ دینا پہ بندیاں پلیاں نو جنازہ کوئی نہیں ہو وہ ساڑھے مولوی کو اونچی پڑھ چھڑ دینے تو کوئی تھوڑا بہتا کسی نے یاد ہو جاندہ ہے اہل سنت مولوی تو اونچی بھی نہیں پڑھ دیتا کہ کسی نے یاد ہی نہ ہو انہاں لکھیا ہوندہ سامن جنازہ گاہ چ لکھیا ہوندہ ہے پہ کھلو کے پڑھ لے ہن جڑا بندہ سکولے ہی نہیں گیا وہ دے لکھیا رہا تے جڑا دوجے کھلوتے نے وہ سندے نہیں پے اونجی ہوڑی پہ پڑھتے ہیں زبان چ انہاں دے فقہ چے کہ منہ دے اندر پڑھو اونچی نہ پڑھو اسی تے پھر کو اونچی پڑھنے ٹھیک ہے نا اسی اونچی پڑھنے ہاں تاں بھی ساڈا پڑھیا جنازہ تے نکاح ٹوٹ جا ویکھ لو پھر کیسی گل ہے حالانکہ اونچی پڑھنے پہ لوگوں کو پتہ لگ جائے دعا ہی پہ کرنے ہاں سن لو اور کھ بھی نہیں پہ کرتے میرے عزیز دوستو ویسے وہ پڑھان تے اسی مگر کھلو جانے ہیں تے جدوں ساڈا پڑھان لگتا ہے وہ پیچھے ہٹ جاندے جتھے اس طرح دا کام ہوندا اوتھے کدی میں وہ بچے نہیں پڑھیا پر تہاڈے والا بہتا سوہنا ہے ساڈا ایڈا پلید ہے بھی تسی پناہ کھلو جاندے تہاڈا کھلوتا ہے تے کھلوتا رہے اسی بھی نہیں مگر کھلوندے کیڑی گل ہے تہاڈی اپنی فقہ ساڈی اپنی فقہ ہے تے اصل جننے بندے جنازیاں تو پیچھے ہٹ دین نا تے نکاح آندے نے اساں سنیاں والا پڑھانا ہے اساں شیعیاں والا نہیں پڑھانا قرآن میرے سامنے میں پوری تحقیق کیتی جے نہ نکاح دے مفہوم تو واقف نے نہ جنازے دے مفہوم تو اگلے نے ساڈے ایک رشتہ دار دی بچی دا نکاح سی تو نواں بیچارہ شیعہ ہویا وہ بھی اپنے ذہن چ ہویا سی پتہ کسے نوں کوئی نہیں وہ مینوں آکھن لگا میری بچی دا نکاح ہے تے اوتھے مولوی کو شیعہ لے میں لے آواں وہ لے گیا میں وہ اگلے آکھن لگے ہاں تے نہیں بنانا شیعہ کو میں کہا بھائی جی نکاح یہ پہلا پھر اس طرح کر لو تہاڈا مولوی سدنے نال ہی میرا دوست ہے سدنے وہ پہلا پڑھ لو پھر بھی پڑھ لے انہیں کہنا نیرا سنیا والا میں کیا ہوں ساڈا مولوی آئے ہے انہیں آکھیا سی میں تو نہیں لے کے آیا یہ شوق سی وہ سکا شوق ہے تو پڑھا لے اسی آپ پہ جانے منڈے تے چاچے تے تائے سارے میں بھائی جی کھلو تے جاؤ کی ہو گئے نکاح تو پتہ جی کی ہوندا ہے وہ سکا نکاح جہاں بھی ہوندا نا ساڈا مولوی پڑھے گا میں تیرا وے کلمہ سناؤ میں ترواں کلمہ نہیں آتا ایڈیاں نے داڑیاں میں تمہیں ترواں کلمہ نہیں آتا قرآن میرے سامنے انہیں یہ بھی نہیں آخیا سانوں کیوں نہیں آتی تے مسئلے وہ کرتے سا جب دین دے کی جائز ہے تے کی ناجائز جدو ایو جائے کوئی فقہ نہیں ہوئے پھر انجی ہونا پڑھے لکھے بندے انج نہیں کرتے پڑھے لکھے بڑے بڑے کوئی بھی نہیں انج کرتے کوئی پڑھا لکھا بندہ انج نہیں کرے گا بڑا عالم بڑا مفتی سنی ہوئے شیعہ ہوئے وابی ہوئے دیوبندی ہوئے عالم انج نہیں کرے جو کوئی جہالت چ پیا ہوندا میں پیانا کہ ساری گل سانوں یاد ہے یار تانوں مجھے ساری یاد رہندی نہیں رہندی کی ہو گیا میں من گیا مینوں نہیں یاد رہندی تانوں یاد تے انہاں نوں یاد
شاباش ہے مولوی انہوں نے بھی یاد نہیں سی رہندی تے سانوں بھی یاد نہیں رہندی اپنے جیسے کو امام بنا لئی اپنی وہ امام تے کسے ایسے نو بنانا چاہیے جدی یادداشت کمزور نہ ہوئے مولا تو انہوں جزا دے وے یادداشت دا کمزور ہونا ایک عیب ہے اور معصوم اسے کہتے ہیں جس میں کوئی عیب نہ میرا خیال ہے ادھا ٹائم گزر گیا اتھوں ہی اساں امام لینا جی اتھوں ہی امام لینا کتھوں نبی دے دربار چوں امام لینا کتھوں لینا جی اے تو اڈی خیر ہوئے نبی دے دربار چوں امام لینا پاویں صحابہ چوں لئیے پاویں اہل بیت چوں لئیے ساڈا قصور ہے کہ اساں امام اہل بیت چوں لے حضرت علی علیہ السلام ساڈے پہلے امام مہدی ساڈے آخری امام اساں اہل بیت نوں امامت تسلیم کیتی ہے اور اگلی گل کمال ہے کہ اہل بیت وچوں جڑا پہلا امام لیا نا وہ ساڈا امام ہے محمد دا امام نہیں بہت شکریہ اور سب تو چھوٹا بچہ بیٹھا ہے میری قوم دا انہوں منوا کہ حضرت علی ایک باری نبی پاک نوں نماز پڑھائی سی جب من گیا تو مینوں ضرور دسنا نہیں منے گا جو انہوں آکھیں گے نا حضرت علی نبی نوں نماز پڑھائی سی اے آکھے گا چاچا کو عقل دی گل کر علی ساڈا امام ہے محمد دا امام تے نہیں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دا مطلب جس قوم دے بچے حضرت علی نو نبی اگے نہیں نہ کھلون دیں دے اے پھر انشاءاللہ کسے نو بھی نہیں کھلون دیں تو آڈی خیر ہی ہو بھی اور جدو مولا علی اگے نبی دے نہیں کھلو سکتے لوگ اندن کی روایت ہے اے روایت نہیں اے آیت ہے آیت چلا فرماتا ہے نبی کے آگے نہ بڑھو ہمار ضائع ہو جائیں عزیزان گرامی قدر اساں اہل بیت تو دین لیا اہل بیت نو اپنا امام بنایا علامہ اقبال دی مان جاؤ کوئی گل نہیں پر کوئی گل نہیں پھر تساں کہ گجرات دے بندے نہیں مانتے چنگا اتھوں دا سی چوری شجاعت دا کوئی شعر سناواں پھر تے مان علامہ اقبال دا تہاڈے نال وی تعلق ہے اور پہلی شادی گجرات ہوئی سی چلو میں کرائی تھی پہلی شادی جڑی ہوندی ہوئی نا میٹرک دا رزلٹ پہ آوندا سی رستے وچ ملیا وہ پہلی شادی جڑی کردے کیتی سی انہوں دی گجرات کیتی سی اس واسطے تہاڈا بھی علامہ اقبال نہ کچھ تعلق لاہور والا دا بھی ہے انہاں قبر بنا رہی ہوندی اوتھے کھڑ کے یہ دا مطلب ہے کدھر پیکے کدھر سہرے کدھر بچیاں دے نانکے کدھر اپنے نانکے تعلق بن ہی جاندا تہاڈی خیر ہوئے تہاڈا ساڈا ایک تعلق ہے آپ پل بن گیا ہن تے بہت تعلق نیڑے ہو گیا مطلب ایئرپورٹ بالکل نہ جاؤں ایک گل ہی ایک ہو گئی الحمدللہ موٹر وے بن گئی تو پھر کمال ہوئے گی اے قرآن ہے علامہ اقبال فرماندن سبق پھر پڑھ کتھوں امام لینا ہے نبی دے دربار چو لینا فقہ بھی اتھوں تے دین بھی اتھوں کسے سمجھنا ہے تے سانوں سمجھانا ہے جن نے سمجھانا ہے وہ ساڈا امام ہو کمال ہے بھائی جن کو دین سمجھنا نا وہ ساڈا امام ہوئے گا نبی کو سمجھے گا سانوں وہ سمجھائے گا اے علامہ اقبال ہے فرماتے ہیں سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا اے شجاعت جڑی انہاں آکھی ہے نا اے بہادری دے امانے آچے مت آکھو پی شیر شجاعت دا نہ آیا ہے تے وجاعت دا نہیں آیا یہ علامہ اقبال نے شجاعت و بہادری دا مانے فرماتے ہیں سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا کیوں لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا آئے ہائے سبحان اللہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا واہ علامہ اقبال کمال کی تازو وہ فرماتے ہیں جس نے دنیا کی امامت کرنی ہے وہ پہلے سبق یاد کرے کس کس کا صداقت کا عدالت کا شجاعت کا جس کو امام بنانا چاہتے ہو سب سے سچا بھی اسے ہونا چاہیے سب سے بڑا عادل بھی وہی ہونا چاہیے سب سے بڑا بہادر بھی وہی ترے صفتاں دسیاں نے علامہ اقبال نے امامت دی وہ ترے میں قرآن چو پڑھ دینا لے بھئی ترے صفتاں نے پہلی صفت ہے کہ انہوں صادق ہونا چاہیے سچا ہونا چاہیے دوسرا کبرا انہوں عادل ہونا چاہیے تے منصف ہونا چاہیے تے تیسرا انہوں شجاع ہونا چاہیے یعنی بہادر ہونا چاہیے ایسا قرآن چو میں تریوے میرٹ پڑھ دینا اینا کو ٹائم ہونے باقی پہ بچتا ہے مولا تو انہوں جزا دے وے یہ تریوے کیٹیگریاں جڑیاں میں پڑھیاں نے ایک انہوں
صداقت وچ کمال ہونا چاہیے، عدالت وچ کمال ہونا چاہیے، شجاعت وچ کمال ہونا چاہیے۔ میں قرآن چو 3 آیتاں پڑھ دینا، علی وچ ہویا تو پھر مینوں کافر نہ آکھے۔ سبحان اللہ، آباد رہو جی۔ 3 چیزاں نے نا، سب تو پہلی شکریہ جی صداقت ہے جی، صداقت قرآن چو پڑھنے۔ میرا خیال ہے آیتاں تو ساریاں یاد نے، بس میں دہرانیاں نے جلدی جلدی 3 تے وقت بھی ہو جانا ہے۔ پہلے امام وہ ہوندا ہے جڑا صادق ہوئے، یعنی سچا ہوئے، یعنی سچا ہوئے۔ جتھے قرآن نے سچے کھڑ کے میدان چ بکھائے نے نا، قرآن تے ہاتھ رکھ مولوی بچ علی ہے کہ نہیں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا، شکریہ، ندعو ابناءنا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اللہ فرمایا مصطفیٰ مباہلہ ہوگا، ان سے کہے اپنے بیٹے ہم اپنے بیٹے، اپنی عورتیں ہم اپنی عورتیں، تم اپنی جانیں ہم اپنی جانیں۔ پوری دنیا دے علماء الحمدللہ متفق نے کہ حضرت حسنین گئے نے نبی دے بیٹے بن کے مبالے وچ، بی بی زہرہ بن کے گئی ہے سیدت نساء العالمین بن کے، حضرت علی گئے نے نفس رسول بن کے۔ حضرت علی نو کئی بندے آندے نے علی نفس رسول نہیں، علی بیٹیاں چ گئے نے نفس رسول نہیں، کوئی گل نہیں، بیٹیاں تو کر کے نفساں چ پالا پھر بھی علی وچے، نفساں چ کر کے بیٹیاں چ پالا پھر بھی علی وچے۔ اگلی سیٹ تو لا کے بندہ پچھلی سیٹ تے بھاجڑے گڈی تے ہوئی گئی نا۔ اوے اللہ دے بندے حضرت علی بڑے بڑے پریشان بندے نے، خدا دی قسم مولا علی تو بڑے بڑے پریشان۔ دارالقادری صاحب جیسے اہل سنت عالم لکھ گئے نے کہ حضرت علی نفس رسول بن کے مبالغ گئے، نفس رسول بن کے، ہر جڑی گل کوئی نہیں ہوندی نفس رسول۔ ہن وچوں ہی مولوی نے انہاں دے اپنے وہ آندے نہیں ایک قادری جڑا نا شیعہ کو بہ بہ پاگل ہو گئے۔ اوتھے ایک انہاں دے نا منہاج القرآن دے اندر ایک عالم ہوندے سن ساڈے، وہ باقاعدہ نائب صدر سن، فوت ہو گئے نے، انہوں نے عین غین قراروی، اصل نا سی علی غضنفر قراروی، علامہ علی غضنفر قراروی۔ وہ رہندے ہی اتھے سن تے وہ بڑا انہاں کام کیتا منہاج القرآن۔ وہ لوگاں نوں پتہ سی پہ شیعہ مولوی دے کول ہے، وہ آندے سن انہوں وہ خراب کردا۔ سبحان اللہ، یہ خراب ہونے والے تے کوئی صلوات تے پڑھ برکت ہو۔ اللہم صلی علی غضنفر صاحب انہوں خراب کر دے۔ انہوں نے آکھیا ضیاء القرآن ایک تفسیر ہے، انہوں نے فرمایا پہ علی نفس رسول نہیں، اے شیعہ دی ویکھا ویکھی سنی بھی نال شروع ہو گئے نے، سنی نے پوڑے پاڑے، انہوں نے صاحب نہیں لگتا۔ انہوں پوڑیاں پاڑیاں چوکتار القادری بھی پوڑا پاڑا جو ہے ہو سکے وہ علی نفس رسول ہے۔ انہاں جڑا شک احتمال سار کیتا ہے وہ سنو گے تو سواد آئے گا۔ انہاں فرمایا وہ لوگوں اہل سنت بھولے بھالو، وہ علی کو نفس رسول نہ کہا کرو، اگر علی نفس رسول ثابت ہو گیا نا تو بلا فصل بھی ثابت ہو جائے۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ قبلہ۔ انہاں کیا نبی 3 کیٹیگریاں لے کے گئے نے، ایک بیٹے گئے نے، بیٹی گئی ہے تے نفس رسول۔ نفس رسول چلی نو نہ پاؤ، بیٹیاں چ پا لو۔ انہاں آکھیا بیٹیاں چ کیویں پائیے؟ انہاں آکھیا دماد بھی بیٹا ہی ہوندا وچ پا لو، دماد بھی بیٹا ہی ہوندا۔ یار جڑا میرا دماد ہو میرا بیٹا ہی ہے، میرا بیٹا، میری بیٹی دا شوہر تے میرا بیٹا، مینوں بیٹا ہی آنا، مینوں انکل آندا کدی، ٹھیک ہے میرا بیٹا، دماد بیٹا ہوندا۔ انہاں کہا سکے دماد سن، ایتھے پا لو نفس رسول چو کڈو کسے طریقے تے کتھے پاؤ بیٹیاں چ، وہ بیٹا چ پا کے بہتا پھس گئے۔ یہ مطلب ہے مبالغ پھر داماد جا سکتا ہے نا؟ یار بولو تے جے دا اے معنی بندہ انفسنا و انفسکم، تم اپنے داماد لے آؤ، ہم اپنے داماد لے آتے ہیں۔ سیگا جمع دا نبی ایک داماد لے کے کیوں گیا؟ وہ جے کو اور داماد ہے اسی تو انہوں بھی لے جاندے، یہ دا مطلب ہے اور پھنس گئے ہیں، پھر بیٹی بھی ایک ہے داماد بھی ایک ہے۔ جی ہاں، میں تو نا نفس رسول ہی رہن تو چنگے رہو۔ یہ مطلب سبق پھر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ یہ مطلب جتھے صادقاں دی گل ہوندی ہے امام سچا چاہیے ہے تو نہ سچیاں دے وچ علی موجود ہی نمبر 1۔ ہن نمبر 2 پڑھنا، پھر فرماندے نے سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا۔ ہن عدالت، ہن عادل بھی ہونا چاہیے، اوڈا ہی قرآن چ عدالت بھی پڑھ لینا، یارہ پھر شجاعت بھی پڑھ لینا۔
انہیں ہی وقت بچدا پیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عدالت پڑھ دینا جی. اے قرآن ہے جی, سورہ مبارکہ سواد ہے جی. جنہوں سواد دا بھی سواد نہ آوے انہوں تو ایس ویلے سونا چاہیے نا پکھا لا کے. سواد, سورہ سواد 3 نمبر پارہ جناب, سورہ سواد ہے. اللہ فرماتا یا داؤد, یہ عادل ہونا چاہیے نا. عدالت امام ہونا چاہیے جڑا عادل ہوئے, جڑا عدالت چ کمی بیشی نہ کرے, نا انصافی دا فیصلہ, نا انصافی دا فیصلہ. اے صدقے جاواں, امامت وچ ضروری ہے کہ وہ صادق بھی ہوئے تے عادل بھی ہوئے, عدالت قائم کرے تے کاٹا وعدہ نہ کرے. اللہ فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے. فاحکم بین الناس بالحق, تو لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کرنا, لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کرنا. اگر تسی سپریم کورٹ کدی جاؤ, اللہ نہ کرے اگر ویسے لنگ دے ہو تو سامنے ایک آیت لکھی ہے فاحکم بین الناس بالحق کی. یہ آیت سپریم کورٹ دے باہر ترکڑی دے نال لکھی ہے, ترکڑی ایک لگی ہوتے لگی ہے نا جی, وہ دے اتر لکھے ہے فاحکم بین الناس بالحق کی, لوگوں کے درمیان فیصلہ حق کا کرنا میں نے تجھے خلافت دی ہے. جسے اللہ خلیفہ بنائے نا وہ غلط فیصلے نہیں کرے. ہاں وہ غلط فیصلے نہیں کرتا, فیصلہ کرنا ساتھ حق کے. حضرت داؤد نو کہہ رہے ہیں دوسری صفت امام دی پہ پڑھنا بقول علامہ اقبال, حق کے فیصلے کرنا. فرماتے ہیں کیویں کرا حق دے فیصلے, ذرا میں نے کوئی احتیاط دا چھڑو. اللہ فرمایا ولا تتبع الہوا, اپنی خواہشوں کی پیروی نہ کر. سبحان اللہ, اپنی خواہشوں کی پیروی کرے گا تو کبھی حق کا فیصلہ نہ کرے گا. حق کا فیصلہ صرف وہ کرتا ہے جو اپنی خواہش کی کبھی پیروی نہ کرے. پھر امام بھی وہی ہوگا جو کبھی اپنی خواہش کی پیروی نہ کرے. میں کہ کدی خواہش کی پیروی کرے. اللہ فرمایا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. ذرا پہلے مصطفیٰ کو دیکھو جس کی اپنی خواہش ہی کوئی نہیں. میرا نبی اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں, جب بولتا ہے اللہ کی وحی سے بولتا ہے. یہ مطلب ہے فار ایگزامپل ایک ہستی سانو ملی ہے جیڑی اپنی خواہش کے مطابق کوئی فیصلہ میں ہی پہ کڑپنا کہ توڑے تک گل پہنچ. مہربانی, نبی اپنی خواہش نہ بول دے, اپنی خواہش نہ ٹر دے, اپنی خواہش نہ فیصلہ کر دے. قرآن دا نام ہی پھر من, جیڑا بولدا اپنی خواہش نال نہیں, اس من کن تو مولا کدی خواہش نہ رکھے. بھائی وما ینطق عن الہوی, وہ نہیں اپنی خواہش سے بولتا الا وحی یوحی, سوائے اس کے کہ اللہ کی وحی ہو جائے. یہ دا مطلب ہے جن نبی بدو لگے اٹھے نے تے اپنی خواہش دے مطابق نہیں, اللہ دی خواہش دے مطابق. حسنین نو ایتھے بایا ہے تے اللہ دی خواہش دے مطابق. حضرت علی دی ولایت دا اعلان کیتا ہے تے اللہ دی خواہش دے مطابق. فار ایگزامپل شے مل گئی ہوئے تے دوجی لبنی سوکھی ہو جاندی, سوکھی ہو گئی نا. جنہیں بورڈ ہی نہیں ویکھیا وہ دی بلا جانے ایڈا ہوندا کہ اوڈا, جنہیں ویکھیا ہے انہوں صاحب لگا ہے بھی بورڈ, ہاں بھئی یہ کوتھے بھی ویکھیا سی ایڈا بورڈ. بھائی بلے بلے تھلے جڑا تھلے بھی لگ دیں اتوں آ کے ہوئے 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 نال دا کی آندا ہے. یہ دے نال دا اتھے بھی آئی, یہ دے نال دا ایک تین میں بخا دیتا ہے مصطفیٰ, 10 کو یہ دے نال دا کدھر ہے تیرے. سبحان اللہ, جڑا اس طرح اپنی خواہش دی پیروی نہ کرے جو میں رسول نہیں کرتا. یہ مت نہیں, میں ایک آیت اور پڑھ لینا حضرت لطف رہے گا. یہ میرے کو سورہ مبارکہ الانعام دی ایک آیت مجیدہ ہے. یہ آیت سورہ الانعام دی آیت مجیدہ دا نمبر بھی عرض کر دینا 119. اللہ فرماتا میں کہ اللہ کون نے جڑے اپنی خواہش دی پیروی کر دے, انہوں امام نہیں بنانا جڑا اپنی خواہش دی پیروی. مہربانی کے بلا سبق پھر پڑھ, صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا. شجاعت تے مکان لگا. سورہ مبارکہ الانعام اللہ فرماتا وَإِنَّا كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ, اکثریت ایسی ہے لوگوں کی جو گمراہ ہو گئی. اکثریت ایسی ہے لوگوں کی جو اِنَّا کثیراً یعنی تحقیق بہت سے لوگ البتہ لَيُضِلُّونَ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو. کیسے؟ بے احوائہم, اپنی خواہشات کے تحت. جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ دوسروں کو گمراہ کر دیتے ہیں, اور گمراہ کرنے والا امام نہیں ہوتا, راہ دکھانے والا امام ہوتا ہے. میں کہ بندے کر دے کی نہیں, فرمایا اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں. کیوں؟ وہ کئی گل مک گئی. فرمایا بغیر علم, اس لیے ان کے پاس علم نہیں ہوتا.
یہ دا مطلب ہے جاہل امام نہیں ہوتا، عالم امام ہوتا۔ نبی تو بعد علی تو وڈا عالم بکھاتے انہوں امام مننا، لیکن بہتر ہے کہ تو ہی انہوں من جا جنہوں رسول ہے کہ انا مدینہ تو العلم و علی بابو۔ مہربانی جناب، انہیں لمبی گل نہیں کرتا۔ خالق فرماندے اِنَّا رَبَّكَ هُوَ عَلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، اور تیرا رب ان لوگوں کو جانتا ہے جو حد سے گزر جاتے، جو حد سے گزر جاتے ہیں۔ یہ بھی سوکھا ہو گیا جی، جیڑا حداں کراس کرے وہ امام نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، جیڑا حد کراس کرے وہ امام نہیں ہو سکتا۔ آج روزے گزرے نا سرگی حد ایک لگی ہوں جی، پھر روٹی نہیں کھانی تو پانی نہیں پینا۔ بڑے جے بندے روزے نہیں رکھتے، نہ رکھن سانوں کی ایک طے ہے، یہ جا امام نہیں ہوں۔ تسی تے اپنے روزے میں سوچن لگ پیا میں کیا میں پیا نہ حد ہی ہے نا، اللہ حد مقرر کی تھی، اس تو بعد نہیں کھانا سویر تو بعد حداں کراس کرتے نہیں بندے، کوئی بھی نہیں 12 بجے کھاندے نے 1 بجے کھاندے نے، کئیوں پتہ ہی نہیں کدوں آئے سن تے کدوں گئے۔ انہاں کسے نے پوچھا چند چڑھ پیا جے، عید دا انہوں نے پتہ ہے۔ جنہیں ایک روزہ نہیں رکھیا انہوں کو آندہ سی رہا 3 روزے ہونے نے، ہو سکے تیرے منہ چ اگ پہ 30 روزے نے سارے محکمہ آلیاں دس چھڑیا موسمیات آلیاں، ایڈا انہوں گسا لگتا سی ایک روزہ بات جانا، رکھیا بھی کون پرواہ بھی کون، تیرے لو ہور بھی 10 بات جان تو تینوں کی۔ یہ تو میں اتھوں دی مثال دیتی ہے، حد کراس کر جائے، حد کراس کر جائے اسی انہوں امام نہیں مندے، نہیں نہ مندے، بس گل مک گئی۔ اے قرآن تے ہاتھ رکھ کے بندے تینوں میں دسدا جانا انہیں اتھے حد کراس کیتی، انہیں اتھے کیتی، صرف قرآن چو دسنا، صرف قرآن چو۔ اے من جا پیو امامت دے درجے تے فائز نہیں ہو سکتے۔ اساں 12 مننے نے کوئی 1 10 جس اللہ حد لائی ہوئے تو انہیں کراس کیتی۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ میرے عزیزو اے قرآن ہے، ایک شجاعت واسطے آیت پڑھ دینا۔ اے سورہ مبارکہ میرے کل جناب صاف ہے۔ خالق کائنات فرماندے نے میرے حبیب کچھ بندے ایسے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے اس لیے کہ وہ مجھے محبوب ہیں اپنی شجاعت کی وجہ، وہ محبوب ہیں اپنی شجاعت کی وجہ سے۔ الحمدللہ میں تواڈے سامنے امامت بیان کیتی ہے 3 صفتاں نال۔ سبق پھر پڑھ کدا کدا صداقت کا اودے چ علی آئے نے، عدالت کا اودے چ بھی علی آئے نے۔ خدا دی قسم عدالت علی دی ایسی ہے کہ صحابہ دے کیتیاں فیصلیاں دے اتے حضرت علی نے فیصلے کیتے نے تے صحابہ کہا اے ٹھیک ہے جڑا تو کی۔ میرے مولا علی دی عدالت دیاں کئی مثالیں ایسیاں موجود نے، بلکہ جدوں حضرت علی آئے نا جی چوتھے نمبر دی 5 سال بعد ظاہری خلافت تے ادوں یہودی تے عیسائی آئے حضرت علی کو تے کہنے لگے مبارک جی۔ حضرت علی نے آکھیا ہاں اگے تانوں کدی نہیں ویکھیا۔ انہیں کتنے ویکھنا سی؟ فرمایا 3 خلیفے اگے بھی گئے نے، تو ہم مینوں مبارک دینی سی۔ لوگ آکھن گے یہودیاں نو بڑے پسند نے علی تے عیسائیاں نو بڑے پسند نے علی، تو ہم مینوں دینی سی اگے 3 خلیفے۔ انہوں نے کہا نہیں گل ہے نہیں، لوگ کچھ بھی آکھن اصل میں آپ نبی کے بعد پہلے بندے ہیں جن کا اعلان ہے کہ میں انجیل والوں کے فیصلے انجیل سے کروں، زبور والوں کے فیصلے زبور سے کروں گا، تورات والوں کے فیصلے تورات سے کروں گا، اور قرآن والوں کے فیصلے قرآن سے کروں گا۔ اور بندے مانے یا نہ مانے یہ 4 کتابیں بول کے کہیں گی کہ علی حق کا فیصلہ کر۔ قبلہ تشریف فرماؤ گے تو میں تھوڑے کو اجازت لینے لگا۔ چوتھی گل سی سبق پھر پڑھ، علامہ اقبال تے تھوڑی جی گفتگو ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ ہن شجاعت واسطے ایک آیت پڑھنا، اللہ فرماندا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ میرے حبیب ایسے ایسے شجاع بندے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، میدان جنگ میں جاتے ہیں تو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں۔ اور سامنے مسجد دی دیوار ہے تے آ بھی ایک دیوار ہے جتنے ساڑیاں تیاں بھیناں بیٹھیاں نے، یہ بھی ایک دیوار ہے، یہ ذرا کمزور دیوار ہے، وہ ذرا سخت دیوار ہے۔ دیوار ہی ہوندی ہے، کمزور بھی ہو سکتی ہے، سخت۔ اللہ فرماتا ہے ہاں میرے نزدیک بہادر وہ ہے جو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے۔ کافروں کے سامنے سیسا پلائی دیوار، جڑے بندہ اکا ہنگڑاندا پیا میرا دل کردا انہوں اٹھاواں، انہوں جا کے آکھاں بھی ایسے ٹکر مار پچھوں ہٹ کے ایسے کنات میں
بیبیاں پرا ہو جانا پہ بندہ اوپر ٹکر مارنے لگے، وہ ٹکر مارے گا تو آپ پچھاں ڈگے گا کہ کنات تو اگا لنگے، کنات اگا جائے انہوں بندہ آکے دیوار نو جا کے مار، پھر دیوار پرا ہوئے گی کہ بندہ یہ دا مطلب جنی سخت دیوار ہوئے گی نا وہ دینا ٹکران والا پیچھے ڈگے گا، دیوار پرا نہیں ہوئے۔ تو آڈے کیا کہنا جی؟ میں بیان اللہ فرماتا جو ہم مجاہد بھیجتے ہیں محبت ان سے کرتے ہیں جو میدان جنگ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتا ہے، جب کفر اس سے ٹکراتا ہے کفر پیچھے ہٹتا ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو بندے لے آ جڑے میدان جنگ سیسا پلائی دیوار بن دے ہون تو میں من جانگا تے یا قیامت تک کھلا چیلنج جی ایک میدان جنگ دا وکھا جتھو علی دا 1 ملی میٹر پیر پیچھے ہویا۔ صداقت یا علی، صداقت ہے تے کمال ہے، عدالت ہے تے کمال ہے، شجاعت ہے تے کمال ہے، کمال ہے وے۔ بہت شکریہ جی مولا تو جو ہے 6 منٹ باقی نے قبلہ دے پڑھنے۔ میرے عزیزو اے اوصاف علیوں نے جڑے صرف علی دیاں بیٹیاں چ منتقل نہیں ہوئے، علی دیاں تیاں وچ بھی آ، جنہیں پتر سچے سن انہیں تیاں سچیاں سن، جنہیں پتر عادل سن انہیں تیاں عادل سن۔ تے آخری سی شجاع، جتنے پتر شجاع سن اوڑیاں تیاں دلیر تے بہادر سن۔ الیکشن اچ لوکی پراوان دوواں پاسے کھلار کے الیکشن چ تقینہ کردے نے، پرا کول کھلوتے ہوندے نے، پرا چاچے دے پتر پھپھی دے پتر سکے پرا دوالے کھلوتے ہوندے نے تے بابا جی قبلہ لوگ تقینہ کردے نے، لوگ آندے نے ان 2-4 پرا کھلوتے سن پہ وچ گجدا سی پہ بندہ، پراواں دے وچ کھلو کے ایک مرد دا پراواں دے وچ کھلو کے تقریر کرنا اور گل لے تے کٹیاں سراں تھلے کھلو تے ویراں دے سر تے پتراں دے سر تے پتیجیاں دے سر کٹیاں سراں تھلے کھلو کے زہرہ دی تی نے انج خطبہ دیتا ہے، اے تیری شجاعت تو درائن وارا ہے، انج شجاعت علی تیرے چھ منتقل ہوئی ہے۔ خدا دی قسم جڑے وندے سن پہ انہوں نے پتہ لگدا بی بی پہ بول دی ہے، جڑا نبی نہ سی اسے کہا ہے نا علی ہوئے علی بول دے، علی پہ بول دے۔ ان نبی نے کسے آکھیا تو نبی نے علی کتھوں ہونا سی؟ 21 سال حضرت علی نو شہید ہویا، او سکے لے جا مولا علی دے، اوے لے جا علی دے، نبی نہ میں ضرور ہاں لے جا۔ وہ کون ہے؟ علی دا کوئی بیٹا ہے نہیں، علی دا کوئی بھتیجا ہے، علی دا کوئی دوترا نہیں، اوے علی دا کوئی رشتہ دار ہے، کوئی ہاشمی مرد ہے، بول دے نہیں۔ قبلہ کوئی بھی نہیں سی پہ بولتا، بی بی آکھیا سی اس کو چپ ہو جاؤ، انج چپ چھائی سی بندے جرت نہیں سن بولن دی کر دے۔ او دے اپنے پوترے نے کرتا کھچ کے آکھیا بابا مرد نہیں عورت بول دی، او سکیا تو چھوٹا چپ کر کدی عورت لے جا بھی مرد شاہ مردانہ مل سکتے۔ ایک بندہ آگے بڑھ کے کہنے لگا حاضر ہی زینب، اے علی دی بیٹی زینب ہے، کہنے لگا انج نہ آکھو، انج نہ آکھو، میں جاندہ نہیں اس کارن، میں نہیں جاندہ اس کارن، میں جاننا اس کارن۔ وہ تے نانے دی قبر نال سی کر دے تے رات نو جاندی سی نانے دا سلام کرنے واسطے، انہاں بندیاں چ کتھے علی دی بیٹی آ؟ 3 قدم پیچھے سی فضا کو بندے ہٹوا کے بی بی فرمایا چاچا میں زینب۔ او دوئے دی آواز ہے صدقہ امامی صدقہ امامی، اے میرا امام سچا، اے میرا امام سچا۔ آگے پھر میں امامت بندے آکھیا بھائی سبق پھر پڑھ صداقت کا، ایسا کہ میرا امام سچا، میرا امام سچا۔ بندے آکھیا علی جی صداقت دے بے وقت نعرے کیوں لا رہے ہیں؟ ایسا کہ بے وقت نہیں پہلاندہ، بے وقت نہیں پہلاندہ، میں اکھاں منگدا رہا جمل تے سفین چ مولا علی کو، میں حیران ہاں جدوں منگدا سا علی روندے کیوں سا؟ ایک دن میں ضد کر کے آکھیا مینوں اکھاں آج چاہی دیاں نے، نال لا کے فرماندے نے نبی نہیں رہو چنگا رہے گا۔ کہنے لگا یا علی میں چنگا رہ گیا، میں تیری بیٹی روح انج نہیں ویک۔ ایک عزت بطول دی تھی دا عزت دا جملہ سن لو، 1 منٹ باقی دا میں عرض کر دینا۔ اے حضرت علی آباد رہو، حضرت علی جیسا شجاعت بہادر، بہادر نہیں روندے، اوے بہادر نہیں روندے، رون تے تھوڑا روندے، رون تے آواز نہیں نکلتی۔ بڑے بہادر جڈا شجاع بندہ ہوئے گا قبلہ اور روندہ ہوئے گا تے آواز نہیں نکلے گی، جدو او دی آواز نکلے او تو سارا ٹبر ہی بہ جاندہ، بس ہو جاندی ہے جدو او دی آہ نکلتی۔
حضرت امام حسین علیہ السلام بہت شجاع سن، بہت بہادر سن، شجاعت حسین نے لیا۔ حضرت علی تو بعد حضرت امام حسین دا نام اتنے لکھ دیتا نے عرب دیاں بہادر شجاعت، پہلا حضرت علی دا نام اتنے سی، پھر مولا حسین دا لکھ دیتا۔ انہاں پوچھیا انہاں منصفاں نوں جنہاں وہ کام کیتا سی، میرٹ جنہاں بنایا، انہاں کہ حضرت علی دی کوئی شجاعت کٹ گئی ہے؟ اس نے کہا کٹی نہیں۔ جدوں علی شجاعت وہاندے سن ادوں محمد پیچھے کھلو، جتے حسین شجاعت وائی ہے پیچھے تھی دے وین سن، پیچھے پیڑاں دے وین سن۔ آباد رہو میرے دوستو، شجاع جدو روندہ حضرت امام حسین علیہ السلام تو بھی 2-3 موقع آئے ہیں، وہ میں پھر کدی پڑھ دیں گا کدو روئے نے جدو آواز نکلی۔ حضرت علی دی آواز نہ جدو روئے نا، جدی آواز سنی ہے لوگاں، وہ حضرت زہرہ دی شہادت، بطول دی شہادت علی بہت اچھی روئے۔ جدو گلہ کردے کردے زہرہ چپ ہوئے نا، تو انہوں پتہ ہے جدو کسی نے غم ہوندہ، تو انہوں میں نوں جدو دکھ آئے گا نا، سب تو پہلا تو انہوں کوئی ایسا سجن ساتھی یاد آئے گا جیڑا تہاڈی تقویت دا باعث بنے، جیڑا تہاڈی طاقت دا باعث بنے۔ میرے بیٹے دا آپریشن سی تے میرا ایک دوست سی، میں نے فون کیتا، میں کہا یار دا آپریشن ہے تے تو آ جا اتھے، بس یہ نہیں گل، میں آندا میں آ جاؤں۔ وہ آ گیا، میں تو میرے کو بہر ہو، اندر آپریشن جاری سی، تو میں تو اتنے میرے کو بیٹھا رہو، میں نے پتہ نہیں کی پیا ہوندا۔ وہ دیکھو نا، وہ میرا سجن ایڈا سی، میں کہ تو اتنے ہوئے گا نا تو میں نے کوئی، میں پڑھ کے قبلہ حیران ہو گیا۔ جدو زہرہ دی روح پرواز کیتا ہے تے بطول اکھاں بند کیتی ہیں نا، حضرت علی نے امام حسین نو کیا سلمان نو صد کے رہے۔ پتہ نہیں جی حضرت سلمان نال مولا علی دا کنا پیار سی، کی انداز سی۔ فرمایا حسین سلمان نو لیا، حضرت سلمان نو بلا کے حضرت امام حسین لے کے دروازے تے سلمان دا قدم اندر آیا، مولا علی دے آہ بڑی ہے تے وین کیتا نے، وہ وین سنو گے، فرما دینا سلمان آج بیکھن، او سلمان، او ساڑی شادی تے نکاح والے دن جدی اونٹ دی مہار پھڑ کے میرے بوئے تے چھڑ گیا سنا، وہ میں نو چھڑ کے ٹور گیا۔ تے وین ہے مولا علی دائب ہے۔ عزت دی گل پڑھ دینا ایک علامہ اکیل ترابی دی زبان ہے، علامہ اکیل ترابی صاحب قبلہ پڑھ دے، وہ فرما دے سن پورے جان دیاں تیاں جنازیاں چکار ہوں دیاں نال نہیں جان، نال نہیں جان۔ بطول او مظلوم ہے جدے جنازے نال تیاں بھی گئیں، تیاں جنازے تے نال سان، انہوں باریکی نال کدی سوچنا کہ کیسے مدینے دے حالات بن گیا سا کہ علی کلیاں کار چھڑ کے تیاں بھی رخصت نہیں ہوئے۔ گلی چ نکلے لے کے آباد رہو جی زہرہ دی مئی، حضرت سلمان اگے گئے سن تے سلمان دے ہاتھ تے دیوا سی، ایتھے دیوا سی، اور دیوا رکھ کے نا ایتھے تے اگے گئے پہ ٹر دن، پیچھے پیچھے حضرت علی جنازہ لائے تے تیاں نال پیاں ہوندیاں نے جنازے تے نال۔ ایک دم سلمان رکے تے جنازہ رکے، جنازہ رکے تے اہل بیت بھی رکے نا، تے حضرت سلمان نے ڈردیاں کہ یا علی ایک گل کرنی سی، مولا فرمایا کر، فرمایا نیڑے آؤ نا ذرا میرے۔ حضرت علی قریب آئے، فرمایا کان کرو، میں ڈرنا پڑا پیا۔ فرمایا سلمان کی کرنا ہے، تو ساڑھے کردہ بندہ ہے، تینوں پیغمبر آکھا تو میری اہل بیت، میرے نہ گل کر۔ کان کول منہ کر کے سلمان آکھا ایس ویلے بی بی زینب کتھے نے؟ حضرت علی فرمایا میرے نال نے۔ کیوں سلمان تو گھبرایا کیوں؟ او ساکے اگر گستاخی نہ ہوئے تے بی بی زینب سلام اللہ علیہ نو آکھو جڑا میرے ہاتھ دے اوتے دیوا رکھیا نا، یہ تھلے نیرا پہ بنتا ہے، یہ نیرے وچ ٹرے۔ آباد رہو بھائی، ہاتھ دے تھلے جڑا اندھیرا بنتا ہے تے نیرے وچ ٹرے۔ آئے میرے دیوے دی روشنی کتے بی بی دی چادر تے پہ گئی تے میں رسول خدا نو کہنا آباد رہو جواب دیاں گا۔ علی رو کے فرماتے نے کوئی تیرے جیسا شام